السلام علیکم، ایک بار پھر نیوز ویوز ولاگز دیکھنے والے ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان کے جلسے کے بارے میں جو دیر بالا میں انہوں نے کیا۔ جلسے میں دیر کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے محمود خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیر کی عوام کے لیے ایک اسٹیڈیم بنایا جائے جہاں وہ کھیل سکیں، جہاں تحریک پاکستان کے جلسے منعقد ہو سکیں۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 4 بجے ادھر آنا تھا، لیکن خبر آئی کہ 2:30 بجے ہی دیر کے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ سارا پاکستان ایک آواز لگا رہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے، انسان کو بڑا انسان بناتا ہے۔ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے ساری دنیا دیکھی، اپنے تجربے سے اس فیصلے پہ آیا کہ جب تک جس نظریے پہ پاکستان بنا تھا اس پہ نہیں جائیں گے، ہم وہ پاکستان کبھی نہیں بنا سکتے جس کا اقبال نے خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکی سازش، ہندوستانی اور اسرائیلی سازش تینوں نے مل کر بوٹ پالش کرنے والے شہباز شریف کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ اس کو قابلیت پر نہیں بلکہ امریکیوں کے ہر حکم کو ماننے کے لیے لایا گیا۔ پہلا حکم مانا کہ IMF کی شرائط مان کر ملک میں وہ مہنگائی کی جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ اس کے عمران خان نے دیر کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیر آپ لوگ تیار ہو الیکشن کے لیے؟ سارا پاکستان اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہے۔ یہ جو باہر سے امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، اس سے صرف ایک ہی صورت میں پاکستان کو نجات مل سکتی ہے کہ پاکستانی قوم فیصلہ کریں کہ وہ کس قسم کی گورنمنٹ چاہتے ہیں۔ ہم پر بھی IMF کا دباؤ تھا کہ پٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھاؤ، لیکن ہم نے عالمی مہنگائی کے اثر کو کم کرنے کے لیے اپنے خرچے کم کر کے پٹرول اور ڈیزل کو 10 روپے اور بجلی کو 4 روپے سستا کیا۔ امپورٹڈ حکومت نے پٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے بعد رات کے اندھیرے میں غلامی کا اگلا تحفہ 45% گیس کی قیمت بڑھا کر دیا۔ امپورٹڈ حکومت کی غلامی میں آٹا 38%، چاول 41%، مرغی 62%، گھی 50%، دالیں 21%، پیاز 30% مہنگا ہو چکا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو اس غلامی اور معاشی تباہی سے نکالنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے الیکشن۔ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں کہ وہ کس کی حکومت چاہتے ہیں۔ خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کے کیس بلائے۔ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا پاکستان کا نظام امیر اور طاقتور چور کو پکڑتا ہے کہ نہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جب تک میرے میں جان ہے ان کا مقابلہ کروں گا اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔